Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کر سکوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سچ نیوز کے چیف ایڈیٹر، چیئرمین عالی جناب الحاج محمد شرف الدین صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے یہاں کچھ لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا. سب سے پہلے تو میں عوام الناس کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے برکت سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے. اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، ہماری زندگی میں یوں تو رمضان الحمدللہ بہت بار آیا ہے، اور رمضان کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے. رمضان لفظ جو ہے رمضان، اس میں 5 حرف ہیں، بہت بار ہم نے سنا ہے. تو گزشتہ ماہ جو گزرا ہے شعبان، اس میں کسی صاحب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ رمضان کا مطلب کیا ہے، رمضان کا آخر مطلب ہے کیا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان میں 5 حرف ہیں. پہلا را، میم، ضاد، الف، نون. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ را سے رحمت. اور آپ سب دیکھتے ہیں، آپ سب کو بھی معلوم ہے، حدیثوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے. تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ را سے رحمت، اور اس کے بعد حرف آتا ہے میم. میم سے مغفرت. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا مہینہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. تو را سے رحمت پہلے، پھر میم سے مغفرت، اور اس کے بعد آتا ہے ضاد. ضاد سے اللہ تعالیٰ امت کی ضمانت دیتا ہے کہ میں اس کو جہنم سے آزاد کروں گا. اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی امتی کو میں جہنم سے آزاد کروں گا. میرے بھائیوں، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ را سے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، میم سے مغفرت ہوتی ہے، اور ضاد سے اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں گا، ان کے گناہوں کو ایسے مٹا دوں گا کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو. اور اس کے بعد حرف آتا ہے الف. الف سے الفت. دیکھیے، الفت اور محبت میں بہت فرق ہے. تو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ الفت محبت دونوں ایک ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 الگ الگ چیز ہیں. محبت تو وہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کچھ گفٹ دیا اور آپ نے مجھے کچھ گفٹ دیا، یہ محبت ہے. ہم ایک دوسرے کی محبت کو ہم برقرار رکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو کچھ تحفہ دیا، آپ نے ریٹرن گفٹ مجھے کیا، یا کوئی اور تحفہ مجھے دیا، تو اس کو کہتے ہیں محبت. لیکن الفت جو ہے، الفاظ، الفت کا جو ورڈ ہے، وہ ہوتا ہے کہ ایک تو کوئی آدمی میرے بارے میں برا کہے یا برا سوچے، اور مجھے معلوم ہے کہ فلاں شخص میرے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے، میرے بارے میں لوگوں کے سامنے غلط بیان بازی کرتا ہے، باوجود اس کے ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اچھا بات کرتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں الفت. تو میرے بھائیوں، 11 مہینے محبت کرنے کا ہے، اور اس مہینے الفت کرنے کا ہے. الفت کو پیدا کرنا، اور الفت کرتے محبت کا حق ادا کرنا. اب رہ گیا حرف نون. نون سے نور خداوندی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ رحمت، مغفرت
ہم سب کو جہنم سے آزادی کی ضمانت دے رہا ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے سائے میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کا مہینہ جو ہے بہت ہی بڑا عظمت والا ہے، بہت ہی زیادہ قدردانی کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے، گرمی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ روزے رہنے میں بہت لوگوں کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ لمبے لمبے روزے ہیں، چلچلاتی ہوئی گرمی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اے میرے بندوں فکر مت کرو، گھبراؤ مت، یہ جو تم روزے رہ رہے ہو، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں، جو نبی گزرے ہیں، جو صحابہ گزرے، یہ ان پر بھی فرض تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو تسلی دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم کو خوف کھانے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے جو امت گزری ہے انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، ان کا جو روزہ رہتا تھا بہت لمبے لمبے وقت کا ہوا کرتا تھا۔ آج تو الحمدللہ بہت ہی ہم کو جو ہے کم وقت میں جو ہے روزہ ہم رہ رہے ہیں، 16-17 گھنٹے کا ہمارا روزہ ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن جو پچھلے جو امت گزری ہے، جو مسلمان جو پہلے ہم سے آ کے جا چکے ہیں، ان کا روزہ بہت زیادہ لمبا ہوتا تھا۔ ایک صحابی ہیں مدینے میں، وہ روزہ تھے، تو اور اس زمانے میں روزہ جو ہے 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ان کے صحابی کا نام تھا حضرت قیس۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب روزے میں تھے اور بہت غریب صحابی تھے، وہ کسی جنگل جھاڑی میں اپنا کچھ کام، مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ کام کر کے تھک ہار کے افطار کے وقت میں اپنے گھر پہنچے اور ان کی بیوی سے کہا کہ افطاری لائیے، افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جی ابھی تو افطار میں نے بنایا نہیں ہے، آپ کچھ دیر آرام کریں، انشاءاللہ میں فوراً افطاری بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، پھر افطار کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ بیچارے تھکے ہوئے تھے اور افطار کا وقت ہوا، وہ پانی پیے اور سو گئے۔ تو اس زمانے میں ایسا تھا، جو آدمی افطار کھولے اور سو گئے تو اس کا روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا اگلے دن کا۔ اب یعنی کہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد میں افطار کے ٹائم پہ افطار کیا، کچھ پانی وانی پیے، کھائے پیے، اور میں اگر سو گیا، مجھے نیند لگ گئی، تو میں دوسرے روزے میں داخل ہو گیا، یعنی کہ تیسرا روزہ آج چل رہا ہے تو میں چوتھے روزے میں داخل ہو گیا۔ تو وہ صحابی کی جو ہے ویسے نیند لگ گئی۔ نیند لگنے کے بعد ان کی اہلیہ آئے، بیوی آئی، اٹھائی ان کو، جب اٹھائی تو دیکھے تو وہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ شروع ہو گیا، آپ تو سو گئے تھے۔ تو وہ صحابی بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، رونے لگے کہ یا اللہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں کچھ نہیں پیا، میں تھکا ہوا تھا، میں ہارا ہوا تھا، میں کاموں میں اتنا مصروف تھا، میں تھک ہار کے آیا، لیٹا، مجھے نیند لگ گئی، اور پھر سے میرا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ صحابی دوسرا، اب روزہ تھے تو تھے، اب روزہ رہنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے دن ظہر کی نماز میں آپ کو چکر آئی اور آپ گر گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نماز میں چکر آئی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نماز پڑھ کر آپ جو ہے اپنے گھر جا رہے تھے تو چکر آ کر آپ زمین پر گر گئے۔ تو یہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، اور جب آپ کو پتہ چلی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ میری امت پر رحم فرما، روزوں میں جو روزے کا وقت ہے یا اللہ اس کو کم کر دیجیے، اس کو کم کر دیجئے، میری امت بہت کمزور ہے، میری امت اس طریقے کا روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، آپ لہٰذا اس وقت کو کم کر دیجئے۔ جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرا، اس سے پہلے اللہ نے وقت کو بدل دیا، اور اللہ فرما رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، افطار سے لے کر صبح صادق، صبح سحری کے وقت تک، آخر وقت تک تم کھاتے رہو، پیتے رہو، اپنی صحت کا خیال رکھو، جب وقت ختم ہو جائے تب تم روزے کی نیت کر لو، اور جب افطار کا وقت آئے تو فوراً افطار کرو،
اور تاکہ تمہاری بھوک بھی تمہاری پیاس بھی زیادہ تم کو محسوس نہ ہو، میں اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو اس طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے بہت زیادہ مشکل ہو رہے ہیں، تو آج کل کے جو ہمارے روزے ہیں وہ تو 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے کے ہوتے، تو اس زمانے کے روزے سے اگر آج کے روزوں کو ہم کمپیئر کریں، اگر آج کے کسی مسلمان کو پکڑ کے کہے کہ بھائی آپ کو 24 گھنٹے کا روزہ رہنا ہے، صرف آپ کو افطار کا کرنے کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا 15-20 منٹ، اس کے بعد پھر آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا، تو آج کل کا کوئی مسلمان اس چیز کو کرنے تیار نہیں ہوگا۔ وجہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہمارے لیے دعا کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی ہم سے کتنا محبت کرتے تھے، اور آج ہم انہی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، انہی کے سنتوں کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چلنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، اے میرے بندے، میں جنت الفردوس تجھے عطا کروں گا، جنت الفردوس میں تمہیں عطا کروں گا، میں جنت الفردوس کسی اور امت کو عطا نہیں کروں گا، بس میرے پیارے نبی کی امت کو میں عطا کروں گا، لیکن میں جو چیز تم کو کہتا ہوں، میں جو چیز تم کو کرنے کے لیے بولتا ہوں، تم اس پر عمل کر لو، میں جنت الفردوس کے فیصلے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اے میرے پیاروں، اے میرے بندوں، اے مجھ سے بچھڑے ہوئے بندوں، تم زمین پر عمل صالحہ کرتا جا، میں آسمانوں پر تیری مغفرت کے فیصلے کرتا جاؤں گا۔ تو وہ ہے اللہ، وہ ہے جو ہمیں اتنی محبت سے پکارتا ہے کہ اے میرے بندے آ جا، میرے قریب آ جا، میرے پاس آ جا، کہاں تو منہ چھپائے ہوئے بھاگ رہا ہے مسجد کے سامنے سے۔ آج ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ فرض نمازیں ہو رہی ہیں اور ہم اتنی اسپیڈ کے ساتھ بائک سے گزر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب کو ہم قرضہ دینا باقی ہو، کہیں اگر وہ ہمیں دیکھیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہیں اندر نہ لا لیں۔ ایسا خوف ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر لے کے جا کے آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اس طریقے سے مسجد کے آگے سے ہمارے بھائی گزر جاتے ہیں، ہمارے بزرگ گزر جاتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر میں آ کر فرض نماز ادا کریں۔ میرے پیاروں، رمضان کا یہ جو مہینہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، اللہ ہی کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگار بندوں کو، ہم جیسے زانی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ مبارک مہینہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کو مناتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا طلب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کر کے رہوں گا۔ یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ مانگنے والا مہینہ ہے۔ تو مانگتا جا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں تجھے عطا کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے بندے تو آج اپنی طاقت کے مطابق میرا نام لے لے، میں اپنی قدرت کے مطابق تیرا نام لوں گا۔ تو مانگتے مانگتے تو میرا ذکر کرتے کرتے تھکے گا، میں تیرا ذکر کرتے کرتے تجھے یاد کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا۔ تیری طاقت ختم ہو سکتی ہے، میری قدرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ میرے پیاروں، جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ ابھی میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھا، دوسرے پارے کی آیت ہے، دوسرے پارے کی دوسرے صفحے کی آیت، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو میرے پیاروں، علم سیکھنے کی کوشش کیجئے، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اسلام ہمیشہ تعلیم پر زور دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی۔ علم کے بغیر انسان ایسے ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی، سمندر کے بنا کشتی، چاند کے بنا چاندنی، سورج کے بنا روشنی، آگ کے بنا گرمی، برف کے بنا سردی، خوشبو کے بنا گلاب اور شمع کے بغیر پروانہ۔ تو جو علم حاصل نہیں کرتا ہے وہ ان کی طرح ہوتا ہے،
وہ ان جیسے لوگوں کی طرح ہوتا ہے جن کی ضرورت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ٹینس کی ثانیہ سے لے کے پالیٹکس کی سونیا تک سب نے علم حاصل کیا اپنی قابلیت کی بنا پر، اپنے ہنر کے بنا پر۔ ساری دنیا آج انہیں جانتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ علم اگر انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، دین کا علم سیکھنا۔ آج ہم دنیاوی علم سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں ان ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو دنیاوی علم دے رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کا علم بھی سکھائیے، کیونکہ یہ دنیا کی ڈگریاں، یہ دنیا کے اچھے اچھے پوسٹ صرف آپ کی جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے، اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ کے قدم سے قدم ملا کر یہ چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ لیکن جیسے آپ کی سانس بند ہوئی، لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تب یہ ساری ڈگریاں، یہ ساری پوسٹ آپ کے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، نہ قبر میں کام آئے گی، نہ قیامت کے دن کام آئے گی۔ لیکن جو قرآن کا علم ہوگا، جو دین ہم سیکھیں گے، جو اسلام کو ہم پھیلائیں گے، اس سے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور جو لوگ صرف اسی طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں ہی مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن میں خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اس کی زندگی، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے نماز، نمازوں کی پابندی کریے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سارے مسلمانوں کا جب حساب کتاب لیں گے تو کچھ بے نمازی ہوں گے، اس میں نمازیوں کو الگ رکھیں گے، بے نمازیوں کو الگ رکھیں گے۔ تو بے نمازیوں میں سے سب سے پہلے اس بے نمازی کو بلائیں گے جو دنیا میں بادشاہ تھا، جو دنیا میں وزیر تھا، جو دنیا میں نواب تھا۔ اللہ ان بے نمازیوں کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اے میرے نافرمان بندے، تو نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ نواب، وہ بادشاہ، وہ عادل، وہ وزیر، وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ مجھے حکومت سنبھالنی تھی، یا اللہ مجھے شہر کی سیفٹی کو دیکھنا تھا، اسی لیے آپ کے اتنی بڑی عبادت ہم سے چھوٹ گئی، ہم سے ہو نہیں پائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ بھی میرے دو بندے ہیں، یہ میرے نبی ہیں، میں نے تم کو ان سے زیادہ اقتدار دیا، ان سے زیادہ دولت دی، تم سے زیادہ ان کو میں نے بادشاہت دی، تم سے زیادہ میں نے ان کو اقتدار دیا، ہر چیز میں تم سے زیادہ میں نے ان کو عطا کیا، باوجود اس کے انہوں نے کبھی بھی میری عبادت میں کوئی کمی نہیں لائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں آؤ اور اٹھاؤ ان لوگوں کو، اٹھاؤ ان نافرمانوں کو، لے جاؤ اور لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اور بے نمازی کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نافرمان بندے تو نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ بندے کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ہم دنیا میں بہت بیمار رہا کرتے تھے، ہماری طبیعت اکثر خراب رہا کرتی تھی، جسم میں جان نہیں تھی، حالات ہمارے اچھے نہیں تھے، اسی لیے آپ کی اتنی بڑی عبادت ہم سے چھوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے میں نے ان کو، تم سے زیادہ میں نے ان کو بیماریاں دی، تم سے زیادہ یہ بیماریوں میں مبتلا تھے، تم سے زیادہ بیماریوں کی وجہ سے یہ پریشان تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی میرا ذکر کرنا نہیں چھوڑا، کبھی بھی میری عبادت میں کوئی کمی نہیں لائی، کبھی بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں لائی۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو بلائیں گے اور کہیں گے اللہ ان کو بھی اٹھاؤ اور ان کو بھی لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ نافرمان مرد کو بلائیں گے، کچھ نافرمان عورتوں کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے میرے بندوں تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ہمارے گھر میں بچوں کو سنبھالنا تھا، بہت تکلیف تھی ہمارے گھر میں، بہت غربت تھی، ہم بہت پریشان رہا کرتے تھے، ہم بہت مایوس رہا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ان بچوں کی
کفالت کرنے کا سامان ہمارے پاس نہیں تھا، ہم اچھی طریقے سے ان کی پرورش نہیں کر پا رہے تھے، ہم بہت مایوس رہتے تھے، اداس رہتے تھے، اسی وجہ سے ہم سے آپ کی اتنی اہم عبادت چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تم سے زیادہ ان کو بیٹے عطا کیے، میں نے ان کو حضرت یوسف کی جدائی کا غم بھی دیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھ سے منہ نہیں موڑا، کبھی بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں لائی، کبھی بھی انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ پکارتے رہے، کبھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کو انہوں نے نہیں پکارا۔ فرشتوں سے کہیں گے اٹھاؤ ان کو، لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طریقے سے آخری میں اللہ تعالیٰ ان نافرمان بندیوں کو بلائیں گے، ان نافرمان عورتوں کو بلائیں گے جو بے نمازی تھے، ان سے کہیں گے کہ تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ بے نمازی عورتیں کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے شوہر بہت ظالم تھے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، یہ فرشتے بھی گواہ ہیں، خود میرا شوہر بھی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ظالم تھا، کوئی اگر مجھ سے کام چھوٹ جاتا تو وہ مجھے مارا کرتا تھا، وہ مجھ پر بے حد ظلم کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ کو بلائیں گے جو فرعون کی بیوی تھی، اور کہیں گے کہ یہ بھی میری ایک معصوم بندی ہے، یہ فرعون کی بیوی تھی، دنیا میں فرعون تمہارے شوہر سے زیادہ ظالم تھا، فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ دنیا جانتی ہے، تمہارے شوہر سے زیادہ فرعون جو ہے ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی میری عبادت میں کوئی کمی نہیں لائی، کبھی میرے ذکر میں کوئی کمی نہیں لائی، کبھی میری چھوٹی بڑی عبادت میں کبھی کوئی کمی نہیں لائی، ہمیشہ میرے ذکر میں مشغول رہتی تھی، اور ذکر کرتے کرتے یہ اس دنیا سے چلی گئی اور یہ میرے پاس آ گئی۔ فرشتوں سے کہیں گے اٹھاؤ ان نافرمان بندیوں کو اور لے جاؤ، لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ تو جہنم کے مالک، جہنم کے فرشتے جو مالک ہیں وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کس جرم میں آئے ہو؟ تو وہ بے نمازی، وہ جو جہنم میں لوگ آئے ہیں وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں بے نمازی تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، یہ ہے نماز نہ پڑھنے کا انجام۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، آج نہیں کل سے ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے، تو کل کس نے دیکھا ہے؟ یہ خواب غفلت کی زندگی میں مت جیو، اس خواب غفلت سے جاگو۔ میرے پیاروں، پچھلے سال تو لاک ڈاؤن تھا، پچھلے سال ہم مسجدوں میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک خطرناک وبا جسے ساری دنیا کورونا وائرس کے نام سے جانتی ہے وہ آج بھی چل رہی ہے۔ پولیس والے ہماری سیفٹی کے لیے روڈوں پر کھڑے رہ رہے ہیں، چاہے وہ دھوپ رہو، بارش رہو، رات کا سناٹا رہو، پولیس والے کھڑے ہیں تاکہ انسانیت بچی رہے۔ میں بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہی آپ کے اس سچ نیوز چینل پر کہ پولیس والے راتوں میں جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کے اوپر پولیس والے سختی کر رہے ہیں۔ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات میں نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ میں نے رات آرام کے لیے بنائی، تو کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں آپ کو اس طرح گھومنے کی؟ آپ کے اس طرح گھومنے سے کئی حادثات پیش آتے ہیں، آپ نہیں کریں گے لیکن شک و شبہ میں آپ بھی آ جائیں گے۔ میرے پیاروں، گھر میں رہیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیجیے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ان سے پیش آئیے، کیونکہ اگر آپ محبت کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کو بھی کسی روز کوئی راستے پر آپ کے ساتھ بھی ظلم آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا، کیونکہ آج کے جو شہر کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ امید ہے ہماری پولیس انشاءاللہ ہم سب کا ساتھ دے گی اور اس شہر کو امن و امان کے ساتھ رکھے گی اور اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.